دن سے زیادہ وقت نہ لیں. مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت ہے، اگر 3 دن سے زیادہ اگر پایا تک خالی رہا تو نہ جانے کیا کیا مسائل پیدا ہو جائیں. اس لیے 3 دن کے اندر یہ آپ مل بیٹھ کر آپس میں کسی ایک شخص کو چن لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر فاروق نے بھی اگر 6 نام دیے تو کوئی ایک نام بھی ان کے بیٹے کا نہیں ہے، سبحان اللہ. ان کے کسی عزیز رشتہ دار کا نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. اچھا، اب آپ کی شہادت کے بعد اب یہ کمیٹی بیٹھ رہی ہے، 2 دن گزر گئے، کسی پر اتفاق نہیں ہوا. اب کیا کریں؟ تیسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو یہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسا کریں، یہ 6 افراد ہیں نا، ان میں سے 3 افراد باقی 3 کے نام پیش کر دیں تو 6 سے 3 پہ آ جائے گی نا بار بار. تو حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی کا نام پیش کیا، حضرت زبیر نے سیدنا علی مرتضیٰ کا نام پیش کیا، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام پیش کیا. اب 6 کی جگہ 3 نام ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھئی میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کی حکومت کا خلافت کا بار نہ اٹھا سکوں، میری یہ اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، میں اپنا نام واپس لیتا ہوں. سبحان اللہ. اب وہ نام واپس ہو گیا، اب 2 نام رہ گئے. اب ان میں فیصلہ کیسے ہو؟ کیونکہ یہ اقتدار کے طلبگار نہیں ہے، یہ حکومت کی حریص نہیں ہے، یہ بیٹھ کر کنویسنگ نہیں کر رہے، لوگوں کو قائل نہیں کر رہے کہ دیکھو اگر مجھے ووٹ دو گے نا، اگر مجھے خلیفہ بناؤ گے، میں تمہاری گلیاں بنوا دوں گا، نالیاں بنوا دوں گا، گیس پہنچا دوں گا، بجلی آ جائے گی، تمہارے بچوں کو ملازمت مل جائے گی، میں آؤں گا تو بس سب کچھ تمہاری خواہشات پوری ہو جائیں گی. کوئی وہ اپنے لیے کنویسنگ نہیں کر رہا کیونکہ ان کو اقتدار کی تمنا نہیں ہے. اب باقی حضرات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب آپ اس طرح بیٹھے رہیں گے فیصلہ کیسے ہوگا؟ ان کا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ آپ خود تو کچھ بولیں گے نہیں، کریں گے نہیں، آپ ہمیں اختیار دے دیں، آپ دونوں میں سے جس کا نام ہم پیش کریں وہ اس کو آپ منتخب کر لیں، اس پہ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ تمنا نہیں ہے، چونکہ لالچ نہیں ہے، چونکہ اقتدار کی حرص نہیں ہے، اس لیے دونوں راضی ہو جاتے ہیں. کیا بات کیا بات. مولا کائنات علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جناب کمال کرتے ہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں، میرے پلے تو مال نہیں ہے، اور عثمان یہ اتنا بڑا یہ تاجر ہے، اس کے پاس تو بہت مال ہے، یہ تو جناب ہارس ٹریڈنگ کر لے گا، یہ تو تمہیں خریدے گا، یہ تو پیسہ لگا کے اپنے حق میں رائے ہموار کر لے گا. نہیں فرمایا، کیونکہ وہ عثمان غنی کو بھی جانتے ہیں اور جن کے بارے میں رائے خریدنے کی بات کی جا سکتی ہے ان کو بھی جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت شان و اہل بیت، مفکر اسلام سید حامد سعید شاہ صاحب قاسمی. اور عثمان غنی بھی نہیں کہتے کہ جناب مجھے تو اس ججوں پہ اعتماد نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ تو بنو ہاشم کے حق میں فیصلہ کریں گے، میں بنو امیہ سے ہوں، نہیں بھائی نہیں، دوسری جیوری بٹھائی جائے، مجھے ان پر اعتماد نہیں. انہوں نے تو یہ نہیں کہا، سبحان اللہ. کیا بات. بلکہ دونوں نے ان کو اختیار دے دیا، جس کو چاہو تم چن لو، دوسرا اس کے حق میں راضی ہوگا. اب جناب یہ صحابہ کرام کو بلا کے مسجد نبوی میں یہ چند منٹ کی ایک تقریر ہوتی ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ خلافت کے لیے تیسرے خلیفے کے طور پر حضرت عثمان غنی کا نام پیش کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جب وہ ہٹتے ہیں تو مولا کائنات علی مرتضیٰ آگے بڑھتے ہیں، وہ عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. جب مولا کائنات بیعت کر لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. ظاہر ہے اب تو کوئی درمیان میں ٹانگ اڑانے والا نہیں، کوئی شوشے چھوڑنے والا نہیں، کوئی درمیان میں گڑبڑ کرنے والا نہیں. اس طرح عثمان غنی جو ہیں وہ برسر اقتدار آتے ہیں. حضرات مکرم، یہاں پر میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو شہزادے ہیں انہوں نے جو آنکھ کھولی تو کن لوگوں کو برسر اقتدار دیکھا، ان کا انداز حکومت کیا تھا، ان کی ترجیحات کیا تھا. یہ لوگ وہ ہیں جو بیت المال کو امانت سمجھتے ہیں مسلمانوں کی، اس میں ایک پیسے کی خیانت ان کے لیے گوارا نہیں ہے. اور ان کا عالم یہ ہے کہ بے شک ہیبت فاروقی مشہور ہے، ان کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گورنر ہیں، لیکن ان کے بارے میں شکایات آتی ہیں تو گورنری سے معزول کر کے حکم دیتے ہیں تم جنگل میں جانور چراؤ گے.
سبحان اور وہ اس معزول گورنر کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جانور چرانے سے انکار کر دے. سبحان اللہ. گورنری چھوڑ کے جنگل میں جانور چرا رہے ہیں. ہیبت فاروقی ہے نا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام تاریخ عالم میں ہمیشہ چمکتا رہے گا، اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب مخالفوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی فوج کے سالار خالد بن ولید ہیں تو آدھی جنگ تو وہ وہاں خوف سے ہار جاتے ہیں کہ خالد بن ولید ہے، یہاں تو ہماری نہیں بنے گی، کچھ نہیں چلے گی. جن کا نام فتح و فتح و نصرت کی علامت بن کے سامنے آتا ہے، سیدنا عمر فاروق حکم بھیجتے ہیں خالد بن ولید کو سپہ سالار کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے، اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے فوج میں شامل ہو کر جہاد میں حصہ لیں. خالد بن ولید کی کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. عمر فاروق صرف یہ بتا رہے ہیں کہ فتح خالد بن ولید کے نام سے نہیں ملتی، اللہ کے کرم سے ملتی ہے. جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو خالد بن ولید کیا کرتے ہیں؟ پیشانی پہ شکن نہیں پڑتی، اس پر کوئی اپنی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا. ساتھی جرنیلوں اور اپنے وفادار سپاہیوں کو بٹھا کر کوئی مشاورت نہیں کرتے اور نہیں پوچھتے کہ مجھے کیوں نکالا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ بتاتے ہیں کہ امیر المومنین کا یہ حکم ہے تو میں سپہ سالار اب نہیں ہوں، اور پھر مجھے بھی نہیں کہتے کہ میں سپہ سالار تھا اس فوج کا، اب اسی فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے میں شامل ہو کے میں جہاد میں حصہ لوں، یہ میری شان کے خلاف ہے. نہیں، کہتے ہیں مجھے جہاد کرنا ہے، میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جہاد کروں گا. یہ ہیبت فاروقی ہے. لیکن اس ہیبت کے باوجود عالم یہ ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو ایک عام آدمی کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ عمر یمن سے چادریں آئی ہیں نا، ہمیں بھی ملی ہے، تمہیں بھی ملی، تمہارا قد ہم سے لمبا، تمہارے لباس کے پہ کپڑا زیادہ لگتا ہے. ارے ہماری چادر سے ہمارا لباس تو پورا نہیں بنا، تمہارا لباس کیسے بن گیا؟ عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ جناب سپاہیوں کو بلاؤ، یہ ہماری شان میں گستاخی کر رہا ہے، امیر المومنین سے سوال جواب کر رہا ہے، ان کا احتساب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، لے جاؤ اس کو زندہ میں ڈال دو، قید خانے میں ڈال دو، اس کا حساب کتاب بعد میں ہوگا. نہیں، وہ مسجد نبوی میں سب کے سامنے جواب دیتے ہیں، تسلی کراتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک چادر میری تھی، ایک میرے بیٹے کی تھی، میرے بیٹے نے دیکھا میرا لباس نہیں بن رہا تو اس نے اپنی چادر مجھے دے دی ہے، اس وجہ سے میرا لباس بنا ہے. حضرات مکرم یا حسنین کریمین نے دیکھا جن لوگوں کو برسر اقتدار، ان کو دیکھا انصاف کس طرح کرتے ہیں، ان کو دیکھا کہ یہ اقتدار جو ہے کس طرح کانٹوں کی سیج